تو یہ سر ابھی آج تک کا ایک تو تھوڑا ہم نے اپنے پارٹیسپینٹس کا انتظار کر لیا، اپنے کولیگز کا، اور دوسرا ہم نے جو ابھی تک ہم نے جو گراؤنڈ کور کی ہے اس گراؤنڈ کو دیکھا کہ ہم الحمدللہ اب ہم فرسٹ ڈرافٹ سے آگے کی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی آج کا۔ ریوائز یور فرسٹ ڈرافٹ۔ ریویژن جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے اس وقت ہم ایڈیٹنگ کریں گے اور اس ڈرافٹ میں جو پرابلمز ہیں انہیں فکس کریں گے، اور اس میں اب کہیے کہ وہ جو شین کے شوشے ہیں وہ صحیح کریں گے۔ یہاں ہم گرامر کو بھی دیکھیں گے، اب اسپیلنگ مسٹیکس کو بھی، پنکچویشن کو بھی، اور یوزج۔ تو ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے کہیں آفیکٹ یا ایفیکٹ کا فرق ہے تو ہمیں پتہ ہے آفیکٹ ورب ہوتا ہے اور ایفیکٹ کیا ہے، ناؤن ہے۔ تو یہ ناؤن اور ورب کا فرق ہم لازم اب کریں گے، دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اگر ٹائپوگرافیکل کو مسٹیک ہے تو اس ٹائپوگرافیکل مسٹیک کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریکٹ کریں گے۔ تو سر 3 ایلیمنٹس ہیں جی بڑے امپورٹنٹ جب بھی ہم کوئی آئیڈیا ایکسپریس کریں گے۔ پہلا ہے آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے، آپ اپنا آئیڈیا، اپنا ویو پوائنٹ شیئر کریں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرزا اسد اللہ غالب نے کیا اس شیئر میں ان کی کیا مراد ہے، یا علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ تو ہم بتائیں گے ہی، لیکن ہم اس کے بعد اپنا ویو پوائنٹ وہ ضرور شیئر کریں گے۔ ہماری آڈینس، ہمارے ریڈر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا، ہم نے کیا جانا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے اس کے لیے ہمیں ایویڈنس دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں اس کے لیے کوئی پروفس، ڈاکومنٹری ایویڈنس، وہ ہمارے ریفرنسز ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے اچھے ریفرنسز ہوں گے اتنا ہم ظاہر اپنے ریڈرز کو، آڈینس کو کنونس کر سکتے ہیں۔ اور سٹوری ٹیلنگ پہ ہم نے کل بھی بات کی کہ ایک اچھی سٹوری ہونی چاہیے، اور سٹوری کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہم پچھلے سیکشن میں الحمدللہ کور کر چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سر، نیکسٹ آئیڈیا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سٹرکچر جی، سٹرکچر کیا ہے جی، ڈھانچہ یا سٹرکچر کیا ہے کہ جب ہم پہلا ڈرافٹ کمپائل کریں گے تو اس میں کئی چیزیں کوئی سموتھلی یا لاجیکلی ارینج نہیں ہو پائیں گی، باوجود سارے ہم نے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے شروع میں ایک آؤٹ لائن ڈیولپ کی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک فلو نہیں ہوگا۔ اب جب ہم ریوائز کریں گے تو ہم یہ جو فلو والا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو انشاءاللہ تعالی اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اوکے جی، نیکسٹ سلائیڈ جی، پوزیشن کی میسجز اسٹریٹجکلی۔ بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا جی کہ what is the one thing you want your readers to remember۔ ہم سر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سائنٹیفک پیپر کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 چیز آ جاتی ہے ایبسٹریکٹ۔ ٹائٹل کے بعد ایبسٹریکٹ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے جی اس کا کنکلوژن۔ تو سر وہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے۔ یہاں سے اگر ایک اور میں ایگزامپل ڈرا کروں روزمرہ زندگی سے، تو ہم کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، تو ڈرامے، اس فلم، اس کہانی کا آغاز وہ بڑا جاندار ہونا چاہیے، اور اس کا اختتام بھی اتنا ہی پاورفل اور جاندار ہونا چاہیے۔ تو یہی بات یہاں ہمارے رائٹنگ کے جو ہماری کیس سٹڈیز یا ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں ان میں بھی یہی بات بالکل صادق آتی ہے جی کہ آپ جب انفارمیشن دیں گے تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ Remember that your readers will use the first section of your writing to decide whether continuing is worth their time۔ کیونکہ جب ہمارا انٹروڈکشن کوئی ریڈر پڑھے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ یہ پیپر سارا مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ کیس سٹڈی اس قابل ہے کہ میں اپنا وقت اسے ڈیووٹ کروں۔ تو اس سوال کی اہمیت کو جاننا، ٹھیک ہے جی، اور ماننا بڑا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کریں گے اور اچھا پیس کمپائل کریں گے۔ ہم جب اپنی ای میل لکھیں گے تو اس میں بھی ہم ظاہر ہے اس چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ جی، پروسیس فار کلیئر اینڈ پرسویسو رائٹنگ۔
if you do any business writing, don't get too attached to your first drafts. Instead, revise to make sure your written piece conveys its message clearly, concisely and compellingly. वही आइडिया बार बार आपको लगेगा जिसकी रेपिटेशन हो रही है कि पहला ड्राफ्ट हम ज़ाहिर है ज़्यादा क्या कहिए उसमें इंफॉर्मेशन हम रखते हैं कि हमें फाइनल ड्राफ्ट में से 5-6 पेजेस चाहिए, लेकिन हम फर्स्ट ड्राफ्ट में ज़ाहिर है 15-20 पेजेस कंपाइल करेंगे, लेकिन फिर उस फर्स्ट ड्राफ्ट में से हम एडिट करेंगे, चीज़ों को निकालेंगे। तो चीज़ों को निकाल देना जी, ये बड़ा ज़रूरी है, तभी हम ये जो क्लैरिटी है, जो कंसाइजनेस है, वो अचीव कर पाएंगे। तो ये ज़ाहिर है अफेक्टिव राइटिंग में, परसुएसिव राइटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, और आपको लगेगा, मुझे महसूस होगा कि हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी कि जितने अच्छा आप पैराग्राफ लिखेंगे, कि फोकस योर पैराग्राफ्स, अपने पैराग्राफ्स पे जितना अच्छा हम मेहनत करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये एक अच्छे पैराग्राफ की क्या खूबियां हैं जी? तो उसकी पहली खूबी है वन आइडिया वन टॉपिक। ठीक है जी, हम इंजीनियर्स जो हैं, ज़ाहिर है जो रियाजी है, मैथमेटिक्स है, वो तमाम साइंसेस की मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। तो उसमें हम इक्वेशंस की फॉर्म में मुसावात की शक्ल में लिखते हैं। तो अगर यहाँ मुसावात लिखनी हो तो हम कहेंगे वन आइडिया वन टॉपिक। और इसी तरह इवन वन आइडिया वन सेंटेंस, वन आइडिया वन टॉपिक, और वन पैराग्राफ क्या होगा जी? वन टॉपिक। तो इसमें सर ज़रा एक टॉपिक सेंटेंस आप आइडेंटिफाई करेंगे जहां से आप अपने पैराग्राफ का आगाज करेंगे। ये आपका मेन पॉइंट होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा। और इसके लिए फिर आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस ऐड करेंगे जो इसी टॉपिक सेंटेंस को मजीद एलैबोरेट करेंगे। दूसरा जी, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशंस। के स्मूथ ट्रांजिशंस हेल्प रीडर्स इजीली फॉलो योर ट्रेन ऑफ थॉट। कि हमारा जो है, हम हमारे जहन में जो आइडियाज हैं, जो बातें हैं, हम आगे रीडर्स को लेके चलें तो वो स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ होनी चाहिए। अब स्मूथ ट्रांजिशनल जो लैंग्वेज है उसमें ज़रा मीन वाइल, फर्दर मोर, इस तरह के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना बड़ा सूदमंद साबित होता है। एग्जाम्पल दी जा रही है कि आर इन्वेंट्री मैनेजर्स हैव टाइटली कंट्रोल्ड स्टॉक्स एंड फिनिश्ड गुड्स। एक मुकम्मल फिक्र है जी, बात की जा रही है। Consequently, working capital requirements have dropped by 8%. तो सर ये जहां जो ये वर्ड है consequently, ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है। तो साहब ये सर जाहिर है करने की, हाँ जी, जो मेरे कॉलीग्स, जो हमारे ज़रा स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जी कि वो आगाज में भी सेशन में ही अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें जी। फिर इसी तरह मैं सारे इख्तिताम पे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी अटेंडेंस हमारे साथ मार्क करें जी। आगे बढ़ते हैं सर, ट्रांजिशंस के पैराडाइम में, इस हेडिंग में ये सर वर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि एक फिक्रे से दूसरे फिक्रे तक पहुंचने में, या एक पैराग्राफ में जो हमने एक बात मुकम्मल की है, अब अगर हम दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि चीजों को हमें जोड़ना है और एक सीक्वेंस में हमें लेकर चलना है। तो ये स्मूथनेस तभी अचीव होगी, ये फ्लो तभी अचीव हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, स्टाइल जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी स्टाइल। ओके जी, स्टाइल क्या होता है? द स्टाइल ऑफ योर रिटन पीस स्टेम्स फ्रॉम इट्स टोन, हाउ यू रिलेट टू योर रीडर्स, एज वेल इट्स कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी। तो सर जो आपका स्टाइल है वो आपके जाहिर है टोन से पैदा होता है, जन्म लेता है कि आप अपने रीडर्स के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। वो बड़ी फॉर्मल टोन है, आप बड़ा आप जनाब बात से बात कर रहे हैं, या आप एक बड़ी फ्रैंकनेस, बड़ी फ्रैंक और बड़ी कैजुअल सी टोन रख के आप जनाब की बजाय आप जो है वो फ्रैंक टोन में बात कर रहे हैं। इसी तरह आप जितनी कंसाइजनेस और क्लैरिटी अचीव करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो आपका स्टाइल होगा, वो उस पर्टिकुलर जो है वो ऑथर का स्टाइल होगा। तो स्टाइल सर यूं जन्म लेता है।
اب مشورہ یہ دیا جا رہا ہے، ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کیپ یور اسٹائل کنسسٹنٹ، کہ تھرو آؤٹ جو ڈاکومنٹ ہے ہمارا اس میں اپنے اسٹائل کو کنسسٹنٹ رکھیے. تو جیسا کہ کہا گیا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کو بھی مستقل مزاجی پسند ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں وہ مستقل اپنے ڈاکومنٹ میں اپنے اسٹائل کو وہ کنسسٹنٹ رکھنا ہے. اور اس پہ اکثر ظاہر ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہر فرد کی، ہر خاندان کی، گھرانے کی کوئی ڈکشن ہوتی ہے، کوئی وکیبلری ہوتی ہے، کوئی خاص الفاظ ہوتے ہیں جہاں سے آپ پہچانے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. فلانا بندہ کہتا ہے سر آپ جو ہے نا وہ لاہور ڈویژن کے ہیں، ہے جی آپ گجرانوالہ کے ہیں، آپ سیال کوٹ کے ہیں رہنے والے. تو وہ ظاہر ہے آپ کی ٹون، آپ کی وکیبلری، تو یہ ظاہر آپ کا سر اسٹائل ہے. اچھا جی، یہاں میں نے ٹول کٹس شیئر کی تھی، یہ ٹول کٹس بڑی امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ احباب جو ہے ان ٹول کٹس کو اپنی پروفیشنل رائٹنگ میں یوز کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ ان کا بڑا اہم رول ہے. کیا کہیے اسے، بلکہ چلیں میں رائٹنگ ایڈیٹنگ کی جو چیک لسٹ ہے وہ میں آپ کو لیگ سے شیئر کرتا ہوں. کچھ تھوڑا سا ٹائم اسے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے کانٹینٹ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، جب آپ اپنے فرسٹ ڈرافٹ کو ریوائز کریں تو سر اس چیک لسٹ کو سامنے رکھیں. اسی طرح ڈیزائن کا ایلیمنٹ، ٹھیک ہے جی، کہ وائٹ سپیس ہونی چاہیے، تو ڈیزائن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے سے جن کولیگز نے، ہم نے پریویسلی پریزنٹیشن سکلز کی ٹریننگ ویبینار ہم نے اٹینڈ کیا تھا، وہ جانتے ہیں کہ وائٹ سپیس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سٹرکچرنگ کو دیکھنے کے لیے ٹون یا سٹائل کیا ہے، آج ہم نے بات کی ہے. اور اسی طرح پروف ریڈنگ جی، تو یہ چیک لسٹ صاحب مجھے آپ کو مدد دے گی کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ہوں، کہ ہمارا جو سینٹینس ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ 15 سے 20 الفاظ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں سر وہ ہیں کہ جو صرف سننے والی نہیں ہے، یہ کرنے والے کام ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، تمام پارٹیسپینٹس وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح سر ای میل کی چیک لسٹ بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے، تو اسے بھی سر فالو کیجئے گا. بڑا اچھا ٹول ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی اپنے باس کو، اپنے سینئر کو ای میل مت بھیجیں جس میں آپ نے سبجیکٹ نہیں لکھا. یہ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہر پروفیشنل سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ لکھنا بھول جاتا ہے سبجیکٹ، یا اٹیچمنٹ بعد میں یاد آتی ہے کہ اٹیچمنٹ تو بھیجی ہی نہیں. یہ سر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ان غلطیوں کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہم ختم کر دیں گے، لیکن کم از کم ان غلطیوں پر میں، رانا صاحب، میں اور بھٹی صاحب، ہم سارے انشاءاللہ تعالی ان غلطیوں پر قابو ضرور پائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. سیٹ دا ٹون، مزید ٹون کو تھوڑا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹرکچر کے ڈومین میں آتی ہیں. تو ٹون آپ کی ظاہر کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یہ سر ڈرائیوز فرام دا ورڈز اینڈ سینٹینس سٹرکچر یو یوز. اب اس میں پہلی ایک ہو سکتی ہے کہ انفارمل کیجول ٹون، یہ وہ ٹون ہے جو آپ اپنے کولیگ سے بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ والی ٹون ظاہر ہے اپروپریٹ نہیں ہے جب آپ اپنے باس سے، اپنے سپروائزر سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے کمپیرزن میں شارپ اور جو ہے پرووکیٹو ٹون یہ اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو آپ کے انٹرنل نیوز لیٹر میں ہونا ہے تو جو شارپ ٹون ہے یہ وہاں اچھی لگے گی. لیکن یہ والی ٹون آپ اینول رپورٹ میں یوز نہیں کریں گے، وہاں آپ کی پھر وہی ایک فارمل ٹون ہونی چاہیے. آپ کے ورڈ چوائس فارمل ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر، بڑے مزے کے آئیڈیاز ہیں، امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں. اگزامپل دیکھتے ہیں جی، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو سر دیکھتے ہیں جی کہ یہاں ٹون کی بات ہو رہی ہے، تو وین یو وانٹ ٹو اڈاپٹ اے فارمل پروفیشنل ٹون
use the third person and express all ideas in complete sentences. बड़ी अच्छी सजेशन है जी. कहा जा रहा है कि जब भी फॉर्मल प्रोफेशनल टोन में बात करनी हो तो आप थर्ड पर्सन में बात करें. ठीक है जी. और सर मुकम्मल फिक्रे लिखें, अधूरी बातें नहीं होनी चाहिए. Many companies use coaching to improve executives performance. एक मुकम्मल फिक्र है, एक मुकम्मल थॉट है. इसके मुकाबले में सर देखते हैं इनफॉर्मल प्लेफुल टोन, जो आपने अपने दोस्त के साथ आप चाहते हैं वैसे बात की जाए. तो ये होगी जी, कैन फॉस्टर ए सेंस ऑफ रेपो विद योर रीडर्स. इस टोन को अचीव करने के लिए यू कैन यूज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कंट्रैक्शंस एंड सेकंड पर्सन. जब आप एक दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने कहीं बाहर नहीं भेजना किसी क्लाइंट को, तो उसमें फिर क्या होगा जी, उसकी एग्जांपल देखते हैं. काउंटिंग ऑन कोचिंग टू मैक्सिमाइज योर टॉप लीडर्स परफॉर्मेंस, इफ सो यू आर नॉट अलोन. तो सर यहां पर हम देख रहे हैं कि फिक्रे अधूरे भी हैं, कंट्रैक्शंस का यूज भी किया जा रहा है और सेकंड पर्सन में बात हो रही है. तो यहाँ जो टोन है वो इनफॉर्मल है. तो आई एम श्योर कि इस स्लाइड ने वो कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि कब हमारी टोन प्रोफेशनल और फॉर्मल होगी और कब क्या कहिए इनफॉर्मल होगी. तो साहब यही वो तरीका है कि जिसमें हम अपनी वॉइस को, अपने स्टाइल को, अपनी टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जी. इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट आइडिया क्या है. सर जी जी. सर बोलने में तो टोन का पता चल जाता है, स्टाइल का, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा कि ये बंदा लाहौर से है, ये सियालकोट से है, ये. अच्छा सर, पहले तो ये है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया सवाल. लेकिन मैं चाहूँगा तमाम कोलीग्स के लिए कि जो जाहिर है आपको जानते हैं या नहीं जानते, उनके लिए सर पहले आप अपना नाम बताइए और फिर आप बताएं कि आप लाहौर से हैं या सियालकोट से. तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी सर जी रिलेट करता हूँ मेरा नाम जी. मेरा नाम राशिद है और मैं लाहौर से हूँ, लेकिन बेसिकली मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ. ठीक है जी. लें जी, जो भी लोग इस वक्त नारोवाल सियालकोट के गिरदो नवाह में हैं या लाहौर में, हम सारे, बड़ा अहम सवाल है जी. जैसे मैंने कहा कि अगर हम बोलने में पहचाने जाते हैं ना, तो लिखने में भी हम पहचाने जाते हैं. हमारा एक ट्रेड मार्क सा डेवलप हो जाता है. अगर आप लोग इससे अग्री करेंगे कि जिसे मैंने सुना, और इवन यूट्यूब पे वो वीडियो इंटरव्यू मौजूद भी है, कि मेरे वतन के बड़े मशहूर शायर, और वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन रावलपिंडी बेस्ड हैं, अनवर मसूद साहब, अल्लाह उनकी हयाती करे. वो फारसी के उस्ताद रहे सारी जिंदगी और पंजाबी जुबान के बड़े मशहूर शायर हैं जी. उनकी मज़ाहिया शायरी का भी कोई मुकाबला नहीं है और उर्दू शायरी भी संजीदा भी उन्होंने बड़े बाकमाल बातें की. तो उनका वो जो इंटरव्यू उनको मैं रिलेट करूंगा कि उन्होंने उसमें भी कहा कि उनकी वालदा साहिबा जो खुद भी शायरी का शौक रखती थी, शगफ रखती थी, उन्होंने एक दिन अनवर मसूद साहब को कहा कि आज तू अपनी पुप्पी दे घर गया हो यहाँ से. तो अनवर मसूद साहब ने जवाब दिया कि वालदा, सच्ची बात है मैं गया तो था, आपको कैसे पता चला? आपको तो मैंने बताया नहीं, आपको किसी और ने बताया या कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये जो तुमने अभी अल्फाज बोले हैं ना, ये तुम्हारी पुप्पी के घर की वोकैबलरी है, उनकी डिक्शन है. तो सर जब हमारे बोलने का जो लहजा होता है, जिससे मैंने अर्ज किया कि हम वो फॉर्मल टोन में, प्रोफेशनल टोन में बात करते हैं जब हम अपने बॉस के सामने होते हैं, ठीक है जी. और जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो उस वक्त जाहिर है एक प्लेफुल, इनफॉर्मल, कैजुअल टोन होती है. और बिल्कुल हमारे जो वर्ड चॉइस होती है, अल्फाज का इंतखाब होता है, वो बदल जाता है. तो ये सर याद रखना जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, कि अगर चीजें हम अपने बोलने से पकड़े जाते हैं या शनाख्त किए जाते हैं, तो इसी तरह अपने लिखने में भी हम शनाख्त
ہو جاتے ہیں کہ یہ کون لکھ رہا ہے یہ، یعنی کہ اس پہ اگر آپ نے مجھے کہنا چاہیے ایک نازک بات کر دی ہے، تو میں اپنے ایک کولیگ کو یاد کروں گا کہ میرے کو ایک کولیگ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ایک اور دوسرے کولیگ کے بارے میں فرمایا بات، تو تھوڑی انہوں نے پلے فل ٹون میں انہوں نے کہا جی یہ ہمارا دوست نا ایک فکرہ صحیح نہیں انگلش کا نا کرافٹ کر سکتا، لکھ سکتا. تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یہ پورا پورا جو ہے یہ مضمون کیسے لکھ لیتا ہے. تو سر اگر آپ جو ہے کوشش کریں گے، راشد صاحب، میں، رانا صاحب، سارے، کہ ہم جب ای میل لکھیں، ہم جب کوئی پروفیشنل رپورٹ ہمیں کہا جائے وہ ڈاکومنٹ جنریٹ کریں، تو وہ اتنی اچھی ہم لکھنے کی عادت ڈالیں. اور ظاہر ہے ہم سردیوں کی شاموں میں آج اس طرح اس وقت گھر بیٹھے آپ اور میں بھی گھر میں بیٹھا اس بڑی سنجیدہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں سر کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اچھا لگے. سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے جی، مجھے اچھا لگنا چاہیے کہ لوگ مجھے اکنالج کریں کہ میں واقعی ہی ایک اچھا پروفیشنل ہوں. اور اس کے بعد ظاہر ہے مجھے اچھا لگنا ضروری ہے اور لوگوں کا اکنالج کرنا اس کے بعد پھر وہ سیکنڈری ہے، لیکن وہ بھی ضروری ہے. تو بس یہی ظاہر ہے وائس ٹون یا سٹائل کے معاملات ہیں کہ جب آپ کے الفاظ کا انتخاب ہوگا اور جو آپ کا سٹائل ہوگا، وہ جب لوگ آپ کو مسلسل پڑھنا شروع کریں گے تو انہیں آپ کی وہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون بندہ ہے. اچھا، تو سر میں اس میں کچھ ایڈ کروں؟ چلیں اس میں ایسا ہے کہ میں تھوڑا کہوں گا کہ اس سوال کو تھوڑا اٹھا رکھتے ہیں اپنے کوشچن آنسر سیشن کے لیے بھی، کیونکہ میں چاہوں گا کہ وہاں الگ سے راشد صاحب آپ بھی بات کریں، اور بھی کوئی کولیگ کرنا چاہے تو وہ ضرور ایڈ کرے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ سر ابھی کویشچن میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کچھ، تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں. میں چاہ رہا تھا، میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کہیں تھاٹ کو اپنی نا کہیں کاغذ پہ لکھ لیں کہیں، تو میں آپ کو موقع ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی اینڈ پہ نا بات کرنے کا ٹون اور سٹائل پہ، اسی پہ. ٹھیک ہے جی، لے جی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ سارے مجھے گراؤنڈ کور کرنی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے تھوڑا سا لگتا تو مونولوگ یہ کہ میں ہی کلا گل کر رہے ہیں، آپ سارے سن رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی انٹریکٹ کریں، لیکن وہ اپنے مقام پر ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہ پہلے ہم جو آئیڈیاز دیکھیں نا، فوکسڈ ہے کہ جس طرح میں نے کہا ون سینٹینس ون آئیڈیا، ون پیراگراف ون آئیڈیا، ون ریسرچ پیپر اور کیس اسٹڈی ون آئیڈیا. جس طرح میں نے اپنے بچوں سے کولیگ سے کہا مجھے وہ سیال کوٹ کے انسیڈنٹ پہ کیس اسٹڈی چاہیے، اور آدھی کلاس کو ہم نے کہا مری انسیڈنٹ پہ چاہیے. تو ظاہر ہے وہ مری انسیڈنٹ ایک آئیڈیا جس پہ اس بندے نے کام کرنا ہے. اس وقت ہمارا ایک آئیڈیا کہ ہم نے رائٹنگ کے سکل پہ بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ آئیڈیاز ہیں کہ ٹون کیا ہوتی ہے، یہ سٹائل کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ پہچان لیتے ہیں یا ہماری والدہ یا گھر والے پہچانتے ہیں کہ آج ہم پپھی کے گھر گئے ہوئے تھے. تو یہ سر بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا ہے. اوکے جی، نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جی. بی کنسائز اینڈ بی کلیئر. کنسائزنس بڑی امپورٹنٹ ہے، کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو کیپ یور ریڈرز ان مائنڈ. جب ہم لوگوں کو اپنے ریڈرز کو ذہن میں رکھیں گے کہ وہ بیچارے مصروف ہیں، انہیں اور زندگی میں بڑے کام ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، تو ہمیں کنسائزنس بھی اچیو کرنی ہے اور کلیئرٹی بھی اچیو کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ضروری ڈیٹیل بھی بندے کو دینی ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ کنسائزنس یا کلیئرٹی کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری ڈیٹیل ہی نہ آپ دیں. ٹھیک ہے، اپنے باس کو، ہماری آڈینس کو ضروری معلومات ضرور چاہیے. اچھا جی، اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کنسائزنس یا کلیئرٹی کیسے اچیو ہوگی. لے جی، بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ یوز ٹو ورڈز اف یو کین یوز ون. دو الفاظ مت استعمال کریں جب ایک ورڈ سے کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آئیڈیا بتایا جا رہا ہے کلیئرٹی کا، کنسائزنس کا. دوسرا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ یوز لانگ
complex word, if you can use a simpler one. ٹھیک ہے جی, اگر آپ سمپل ورڈ سے بات کر سکتے ہیں تو کمپلیکس لانگ ورڈز یوز مت کریں. تو یہ سر بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کنسائز